لگ ایسا رہا ہے کہ فیصلے ہو گئے, صرف اناؤنس نہیں کیا بیکاز آف واٹ ایور ریزن, چونکہ اب ذرائع سے خبریں بھی آ رہی ہیں کہ سندھ کے گورنر کا فیصلہ ہو گیا, وہ ہوگا پی ایم ایل این کا, سندھ کا گورنر پی ایم ایل این کا ہوگا. پنجاب کا گورنر, ویری انٹرسٹنگ, جو ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا, جس میں مجھے حیرت ہے, لیکن بہرحال یہ خبریں آ رہی ہیں کہ گورنر پنجاب پیپلز پارٹی کا ہوگا. اور باقی بھی اس حوالے سے گورنر بلوچستان وہ نون لیگ کا ہوگا. اب وزارت اعلیٰ بلوچستان کی کس کے پاس جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں, یا گورنمنٹ کس کی ہوتی ہے. بلوچستان کا گورنر بظاہر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا, اور اسپیکر قومی اسمبلی بھی پی ایم ایل این کا ہوگا. آئی ایم ازیومنگ کہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس جاتا ہے, کیا ہوتا ہے, لیکن اب تک جو خبریں آ رہی ہیں اس کے حساب سے یہ چیزیں طے ہو گئی ہیں. چیئرمین سینٹ ایز اے سیٹ, میرا خیال یہ تو اس ارینجمنٹ کے مطابق امکان یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. سو خبریں یہ کہ یہ ساری چیزوں کی ارینجمنٹ ہو گئی ہے اور ابھی اس کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوا. لیٹس سی, پتہ چل جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کی آفیشیل کنفرمیشن آتی ہے نہیں تھی. مہر صاحبہ, یہ جو ایک اور بات کاشف صاحب کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے اس وقت ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہوگی اور ہونی چاہیے, چاہے اس کا کوئی بھی نظریہ ہو, کہ بھائی اب یہ لڑائی بہت ہو گئی, ابھی ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. یہ جو ایک مسائل کا ایک پہاڑ ہے, مہنگائی ہے, یہ عام آدمی کے بس سے باہر ہوتی آ رہی ہے. اس سے بہتر, اس سے باہر نکلنا کہنا آسان ہے, یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا. اس سے پہلے شاید کوئی اور مراحل طے کرنے پڑیں گے, پھر اس طرف پہنچ پائیں گے, لیکن کم از کم وہ جو طویل سفر ہے وہ شروع تو ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ذرا ہیٹ بھی کم ہو. ایک طریقہ شاید کچھ اس میں کیا یہ بھی ہے مہر صاحبہ کہ بھائی جو لوگ اس پاک میں ان کی سیٹ سے انہیں محروم کیا گیا ان کو ایک صحیح قانونی رستہ دیا جائے, ان کو وہاں پہ انصاف دیا جائے. گزارش ان سے بھی یہ کی جائے کہ بھائی احتجاج سے زیادہ فوکس یہاں پر کریں. ویسے پرامن, اور اگر احتجاج کرنا ہے تو پرامن رستہ اختیار کریں. کے پی کے میں ان کی حکومت سازی ہونے دی جائے, اس پہ کوئی پرابلمز نہ کی جائیں, تاکہ کم از کم ایگزیکٹلی اگر ایک نیشنل گورنمنٹ نہ بھی ہو تو کم از کم کسی نہ کسی طریقے سے ہر کوئی قومی دھارے میں ہو, تاکہ مسائل کا جو ایک انبار ہے اس کی طرف سفر شروع تو ہو سب کا مل کے حل کرنے کے لیے. مہر صاحبہ دیکھیں وسیم, ایک بات تو طے ہے, دیکھیں جو آن دا ٹیبل جو نمبرز اور فگرز ہمارے سامنے ہیں, آپ کے پاس تین ہی آپشن تھی نا, تین ہی نمبرز کو آگے پیچھے کر کے آپ نے حکومت بنانی ہے, 93, 75 اور 54. ٹھیک ہے نا, یہی آپ کے پاس تین بڑے سالڈ نمبرز ہیں جن کو آگے پیچھے کر کے حکومت بنانی تھی. اور ریکگنائزنگ دا فیکٹ کہ جو آج ریکگنائز نے پریس کانفرنس میں بھی کیا ہے کہ مجلس وحدت المسلمین یا سنی اتحاد یعنی کہ تحریک انصاف اگر مل کے وہ نمبر گارنر کر سکتی ہے تو حکومت بنا لے, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. مگر یہ بھی تو دیکھیں پروگریٹو تحریک انصاف کا ہے, کیونکہ باقی 75 والوں سے اور 54 والوں سے وہ مل کے حکومت نہیں بنانا چاہتے, وہ ان کا پروگریٹو ہے, وہ ان کی سوادید ہے. تو ان دا ایبسنس آف دیٹ تو کسی نے تو حکومت بنانی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے. یہ جو ایک انسرٹنٹی ہے ملک کے اندر, اس کے اندر کوئی اسٹیپ فارورڈ کر کے حکومت بنا رہا ہے. حکومت کی ہمیں اشد ضرورت ہے, کیونکہ ہمیں اسٹیبلٹی اور سرٹنٹی کی ضرورت ہے. تو یہ 3 نمبر گیمز میں سے جو پروگریٹو تھا, سوابدید تھی, وہ تحریک انصاف کی تھی, اس نے اویل نہیں کیا. ان دا ایبسنس آف دیٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے حکومت بنا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے اور سامنے پی ٹی آئی کی مخالف بھی کسی پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہم آپ کو نہیں بنانے دیں گے, بلکہ آن دا کنٹرری نے کہا کہ بھائی آپ بنائیے, آپ کریے پیپلز پارٹی سے بات, جو بھی کرنے کر لیجیے. لیکن پی ٹی آئی نے منع کیا, جو کہ ان کا رائٹ ہے آف کورس, لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ ان کو بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم نہیں آنے دیں گے اس پارٹی کو اقتدار میں. ان کی اپنی چوائس تھی, جو کہ ان کا رائٹ تھا. وسیم, میں نے اسی لیے کہا گیون دا نمبرز رائٹ ناؤ, جو نمبرز آپ کے سامنے ہیں 93 سیٹس ہیں پی ٹی آئی کی, باقی ان کے پاس ٹرائیبیونلز اور تمام لیگل فورمز اویلیبل ہیں کہ جو ان کے مطابق ان کا مینڈیٹ ہے, اگر وہ ان کو حاصل کر سکے تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہے نا, ایک قانونی چارہ جو ہے اس کے لیے بھی آپ کو آئین بتاتا ہے کہ آپ نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے. تو اس لیے میں نے کہا آن دا ٹیبل جو نمبرز ہیں, بعد ازاں یہ ان کو واپس اپنی جو ڈکلیئرڈ سیٹس ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ ان کا مینڈیٹ ہے وہ ان کو ملتا ہے نہیں ملتا, ابھی بھی 1 ہفتہ باقی ہے. وہ کہتے ہیں چند دنوں کی بات ہے, یہ چند دنوں میں ہوتا ہے یا نہیں, یا اس کو ڈریگ آن کیا جاتا ہے کئی سالوں کے اوپر یا مہینوں کے اوپر, یہ تو اب ہمیں وقت بتائے گا. بٹ گیون دا نمبرز رائٹ ناؤ, کسی نے تو حکومت بنانی تھی ان نمبرز کو دیکھتے ہوئے. سو دیٹ بینگ سیڈ, مجھے لگتا ہے کہ اسے خوش آمدید کہنا چاہیے کہ پہل ہوئی ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جو مجھے باڈی لینگویج اور جو ایکسپریشنز تھے, مجھے اس سے اب یہ بھی لگ رہا ہے کہ بلاول صاحب ایک مجھے ذرا سے انکمفرٹیبل دکھائی دیے اس پریس کانفرنس میں. دیٹ بینگ سیڈ, نہ کسی نے پوچھا ہے ان سے منسٹریز کا, اور نہ انہوں نے اس کے اوپر مزید کلیئرٹی دی ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ حکومت میں شامل ہونا, کابینہ میں شامل ہونا, اٹ از اسٹل ویری مچ آن دا ٹیبل.
ورنہ وہ ایک بار پھر دہرا سکتے تھے, ریٹریٹ کر سکتے تھے کہ ہم منسٹریز نہیں لیں گے, ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم صرف ووٹ ان کریں گے پرائم منسٹر کو. میں گزارش بھی کروں گا سوریا کی بات کرتے ہوئے کہ اگر ہم لے سکیں پیپلز پارٹی کی کمیٹی میں سے کسی کو, مراد علی شاہ صاحب, سید غنی صاحب وغیرہ کو, تاکہ ہم ایگزیکٹلی ان سے پوچھ سکیں کہ بھائی یہ طے ہو گیا کہ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ بنتی ہے یا نہیں. کیونکہ کیوں کسی صحافی نے نہیں پوچھا کہ منسٹریز کے اوپر, کیونکہ انہوں نے کہا شروع میں شہباز صاحب سے ایک سوال ہوا جس کو گھما گیا کہ دیکھیں نا یہ وہ اس طرح کر کے وہ کابینہ کے حوالے سے, لیکن کوئی یس یا نو میں جواب نہیں آیا. میں نے اس سے امپریشن بہرحال لے لیا کہ نہیں بن رہی پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ, لیکن کوئی یس اور نو میں جواب نہیں تھا بہرحال. رائٹ, میں نے اس کا بالکل اپوزٹ امپریشن لیا ہے میرے مطابق. اچھا, اوکے, انٹرسٹنگ. ہاں, یعنی کہ اف اٹس ناٹ آن دا ٹیبل, اگر ابھی بھی یہ زیر بحث نہیں ہے, اگر ابھی بھی اس کے اوپر گفت و شنید نہیں ہو رہی, تو وہ اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیتے. آج صبح تک وہ کر رہے تھے, ان کا ٹون اور ٹینر بہت اگریسو تھا. آج صبح کو پریس کانفرنس میں عدالت کے باہر آپ نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ اگر یہ مزید لے تو لال سے کام لیا گیا اور لچک نہیں دکھائی مسلم لیگ نون نے, تو ان کے الفاظ سے کہ میں ایک خطرناک اسٹیل میٹ دیکھ رہا ہوں, خطرناک اسٹیل میٹ. تو دیٹ مینس وہ خطرناک اسٹیل میٹ والا فیز تو آج عبور کر لیا ہے, اسے کراس کر لیا ہے. تو یقینی طور کے اوپر جو موٹی موٹی باتیں ہیں اس کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے. اس کے اندر ابھی تک یہی خبریں ہیں جو آپ بتا رہے تھے کہ چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہوگا, نون لیگ کا اسپیکر ہوگا. ابھی یہی سب, اور ہم اس میں مزید